بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے حکومت تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے, اس سے پہلے سے لے کر یعنی تحریک انصاف یہ شروع سے ہی کہتی رہی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ عوام تک اقتدار نہیں پہنچاتی, یعنی گراس روٹ لیول پر جو ہے وہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہے وہ نہیں پہنچاتی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا مشرف دور میں بلدیاتی الیکشن ہوئے, اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو شاید جو بلدیاتی الیکشن یا بی ڈی سسٹم شروع ہی ایوب خان کے دور سے ہوا. تو دو سسٹم ایسے بھی ہیں جو آج بھی جو بزرگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایوب خان کا دور اور دوسرا مشرف کا دور, کہ جس میں بلدیات مضبوط رہے, عوام تک جو ہے وہ رسائی پہنچی ہے, پاورز شفٹ ہوئی ہیں. آلدو جو کرپشن کا معاملہ ہے وہ الگ سے ہے, لیکن اس کے لیے ظاہر ایک میکانزم ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ پاور اس لیے نہیں دیتے کہ کرپشن ہوتی ہے. لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جس حد تک بھی کوشش کی کہ وہ الیکشن نہ کروا سکے, اور الیکشن کروائے گئے. جب 2015 میں جب آپ نے بلدیاتی الیکشن دیکھے مسلم لیگ نون کے دور میں, تو وہ بالکل ایسے الیکشن تھے جیسے کوئی سپریم کورٹ نے بڑی زبردستی جو ہے وہ کہا کہ ہم نے اس کو کور بھی کیا, سپریم کورٹ بار بار کہتی بھی رہی ہے. اس کے بعد ایک ایسا نظام لایا گیا بلدیاتی کہ جس میں نہ پاورز تھی نہ آفیسز تھے, کچھ بھی نہیں تھا. اب ذرا پی ٹی آئی نے ایک منشور دیا اور پی ٹی آئی نے بار بار کہا, اور کے پی کے میں پی ٹی آئی کو جو اگر فائدہ اٹھانا تو تحریک انصاف نے فائدہ بلدیاتی الیکشن سے اٹھایا. اس میں بڑے ایکسپرٹس اور جو الیکشن کے حوالے سے دیکھ رہے تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں 2013 سے 2018 تک جب حکومت رہی پی ٹی آئی کی, اس دوران جو بلدیاتی الیکشن ہوا کافی کمپیریٹیولی بہتر تھا, چاروں صوبوں میں کے پی کے کا بہتر تھا, اور اس کو مزید ریفارم لا کر انہوں نے کرنا تھا. اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی نے دوبارہ سے یعنی جو ہے وہ کے پی کے میں گورنمنٹ بنائی. آلدو کہ کے پی کے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا, کوئی بھی حکومت آتی ہے تو ایک ہی دفعہ اقتدار لیتی ہے, دوسری دفعہ تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن پی ٹی آئی نے پہلے سے بھی زیادہ سیٹس لیں اور وہ وجہ بنی بلدیاتی انتخابات میں امپاور کیا. اب دوبارہ سے ٹال مٹول ہوتی رہی ہے, کبھی کورونا کے پیچھے چھپتے رہے ہیں. کہا جاتا رہا یہ کہ ایم این ایز ایم پی ایز کافی حد تک رکاوٹ بنتے رہے ہیں. اس بلدیاتی جو پہلے سے نظام موجود تھا اس میں مزید چینجنگ لا کے بہتر کرنا تھا, بہتر کرنے کے بجائے وہ بہتر نہیں ہو سکا. اینی ہو اب جو ہے معاملہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے میں بھی, پنجاب میں بھی, اسلام آباد میں بھی, اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں گے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروائیں گے تو ان کے لیے اگلا 2023 کا الیکشن جو ہے مشکل ہو جائے گا. یعنی کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ بنیادی منشور میں ہیں کہ وہ جو بڑے بڑے اعلانات ہوئے ہیں اس میں یہ بھی ایک اعلان ہے کہ گراس روٹ لیول پر, اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم تو 50% سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں گے. اب ایک صورتحال یہ آئی ہے پنجاب میں جو چیزیں سامنے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, کے پی کے میں بھی. اسلام آباد میں ابھی ایک ماڈل سامنے آیا اور اس کو بڑا خوشائند قرار دیا جا رہا ہے, اور یہ جو اسلام آباد کے تینوں ایم این ایز کو بھی اس میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کی بھی جو ہے وہ اس میں کارکردگی شو ہوتی ہے اگر وہ اچھے طریقے سے بلدیات کو مضبوط کریں گے. آلدو ایم این ایز تو چاہتے نہیں ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوں اور یونین کونسلز اور میئرز آئیں تو ڈیفینیٹلی پھر ایم این ایز کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, لیکن مجبوری بھی ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو الیکشن ہوئے تھے 2015 میں اسلام آباد میں 50 یونین کونسل ٹوٹل تھی. اب جو ہے وہ ایک تو بڑا خوشائند یہ ہوا کہ مزید اس کو جو ہے وہ ڈی لمٹ کیا گیا اور 100 یو سیز بنائی گئی, اور اس میں ہر یو سی میں منیمم کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 18 سے 22 ہزار تک ووٹ بینک ہوگا. یوں یعنی اسلام آباد میں جو ہے وہ 100 یونین کونسل ہوں گی جس کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مینج بھی کیا جا سکے گا. گراس لیول پہ جہاں کچھ ایریاز ہیں جیسے ہم نے ابھی تقسیم کی ہوئی ہے رورل اور اربن میں تقسیم کی ہوئی ہے, اس میں رورل ایریاز جو ہیں جو ابھی بھی جہاں پہ پانی صاف پینے کا نہیں ہے, اسکول کا ایشو ہے, بنیادی سہولیات وہاں فقدان موجود ہے, تو یوں بہتر ہو جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے جتنے بھی محکمے ہیں وہ بلدیات کے انڈر ہوں گے, یعنی جو منتخب نمائندہ ہوگا, میئر ہوگا, وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا پینل کے ساتھ آئے گا, یعنی جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہوں گے. اور اس میں جو پینل کی بتایا جا رہا ہے وہ آلموسٹ یعنی ایک تو 50 یونٹ سے 100 یونٹ کونسل کر دی گئی, اور پھر کیونکہ ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مردم شماری میں تقریباً آبادی بتائی گئی تھی 21-22 لاکھ ہے, لیکن اوورال بتایا جاتا ہے کیونکہ
اسلام آباد میں میکسیمم ایمبیسیز موجود ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، یونیورسٹیز کے کیمپسز ہیں، آبادی جو ہے وہ تقریباً 50-60 لاکھ سے اوپر ہے، لیکن 22 لاکھ تو وہ آبادی ہے جو لوکل آبادی ہے، یعنی اگر 100 یونین کونسل کی بات کریں ان کی آبادی جو ہے وہ تقریباً اتنی بنے گی۔ پھر دوسری یہ ہے کہ یہ جو اوور آل ہوگا اس میں پورا جو ہے وہ ایک پینل بن کے جو ہے وہ میدان میں اتریں گے، جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ 2015 میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے، یعنی چیئرمین جو تھے یونین کونسلز کے، انہوں نے کروڑوں روپے لگائے، عوام سے ووٹ لیے، ووٹ لینے کے بعد اب یہ فیصلہ ہونا تھا کہ میئر کون ہوگا، تو جناب یہ فیصلہ ہوا کہ جناب جو سب سے اچھا گھر بناتا تھا میاں نواز شریف صاحب کا، اچھا ٹھیکیدار تھا، اس نے پیسے بھی کمائے ہوئے تھے، وہ صاحب جناب آ گئے پیراشوٹ کے ذریعے میئر اسلام آباد کے۔ تو یوں یعنی اسلام آباد کا جو جہاں کہیں بہتری ہونی تھی وہ آپ کے سامنے ہے کتنی بہتری ہوئی۔ ابھی جو عامر صاحب ہیں جو سی ڈی اے کے چیئرمین ہیں، ان کے دور میں مزید جو یعنی خستہ حالی ہوئی ہے، اور بیوروکریٹ کبھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک تو پبلک کا نمائندہ نہیں ہوتا، عوام کو وہ ویسے ملنا اس کے لیے اب مشکل ہوتا ہے۔ ابھی بھی جو لوگ عوام ملنے مجبوری سے چلے جاتے ہیں وہ ملنے سے انکار کرتے ہیں، وہ خود چھپے رہتے ہیں، ظاہر ہے وہ کچھ لوگوں کو خوش کرتے ہیں اور اسی بیس پہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یوں اگر اسلام آباد میں واقعی بہتری چاہتے تھے تو اس میں ناگزیر ہے کہ بلدیات کو مضبوط کیا جائے، اور یہ ایک ماڈل ہونا چاہیے، پوری دنیا کے لیے ماڈل ہونا چاہیے جناب۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو اسلام آباد ایک چھوٹا سا، اگر 22-25 لاکھ کی آبادی کو ماڈل نہیں بنا سکتے جہاں 22 کروڑ آبادی ہے، تو پھر آپ کس منہ سے کہیں گے کہ جناب تبدیلی لائی ہے؟ اینی ہاؤ، یہ اب میئر کے جو ساتھ ہیں 56 افراد پر یہ ایک رکنی ایک پینل ہوگا، یعنی اس پینل کے ذریعے جو ہے وہ میدان میں آئے گا، اور الیکشن جماعتی بنیادوں پہ ہوگی۔ یعنی اگر پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، نون لیگ، جماعت اسلامی، جے یو آئی یا کوئی بھی جماعت جب اترے گی اسلام آباد میں تو ڈیفینیٹلی وہ پورے پینل کے ساتھ اترے گی، اور اس میں یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس میں میئر کون ہے، اس میں باقی جو سٹیک ہولڈرز کیا ہیں، اور یہ بھی اس میں کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ایک ایڈوائزری کونسل بھی ہوگی جس کے ذریعے جو ہے جس کو مختلف محکمہ جات جو ہیں ان کی کوارڈینیشن بھی ان کے پاس ہوگی اور تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اوورال بڑی اچھی جو ہے وہ حکمت عملی ہے۔ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اسد عمر صاحب کا بڑا اچھا اس میں مثبت اقدام ہے، انہوں نے اس حوالے سے بڑی چیزیں دیکھیں، اور یہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا، چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن اینی ہاؤ ابھی تک یعنی یہ خوشائند ہے کہ اسلام آباد کو ایٹ لیسٹ ماڈل بنانے کی جو ایک وہ تھی وہ ہوگی۔ لیکن اینی ہاؤ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون سازی بڑی اچھی ہوتی ہے، ڈاکومنٹڈ بڑے اچھے ہم چلتے ہیں، لیکن اس کے بعد عملی طور پر ہم نہیں کر پاتے کچھ بھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے گا۔ پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پہ بھی سملر ہوگا کہ اب چند دن قبل میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، ہماری 2-4 ویڈیو سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو بتایا تھا کہ کے پی کے اور پنجاب میں باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی نے خفیہ طور پر اس میں کچھ نام بھی منگوائے تھے کہ لاہور کا جو ہے لارڈ میئر کون ہوگا، اس میں 4-5 بڑے نام آئے تھے۔ اظہر کا بھی نام آیا تھا، اس میں جو وفاقی وزیر ہیں حماد اظہر، پھر اس کے بعد ایک بلدیات کے جو وزیر ہیں پنجاب میں ان کا نام بھی چل رہا تھا، اور بھی اپنے کوشش کر رہے ہیں، کاف لیگ بھی اپنا کوشش کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح راولپنڈی، پشاور، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر یعنی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، یہاں پر ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ میئر ان کا ہو، کیونکہ اگر لاہور کی ہی صرف بات کریں تو آپ اندازہ کیجئے کہ 15 سے 20 ایم پی ایز، ایم این ایز جو ہے وہ کو شہر ہے لاہور، جو لارڈ میئر ہوگا تو اندازہ کیجئے کہ اس کا کتنا بڑا علاقہ ہوگا، اور وہاں پر کیونکہ پارٹی بنیادوں پر ہوگا، جو بھی پینل مضبوط اچھے طریقے سے جو ہے وہ اچھا نظریہ منشور لے کے آئے گا، ڈیفینیٹلی عوام اس کو ووٹ دے گی۔ تو یہ ایک طریقہ تو کار تو اچھا تھا، لیکن اس میں ڈیلے کیا گیا، پیچھے چھپا گیا کہ جی کرونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں پی ڈی ایم کے جلسے بھی چلتے رہے، تحریک انصاف بھی جلسے کرتی رہی، سارے ضمنی الیکشن ہوئے، کے پی کے میں بھی ضمنی الیکشن ہوا، پنجاب میں بھی ضمنی الیکشن ہوئے، گلگت بلتستان کا الیکشن بھی ہوا اور کشمیر کا الیکشن بھی ہوا، لیکن اس میں کچھ نہیں ہوا، صرف بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو 12 سپٹمبر کو آپ کے سامنے ہے، شیڈول سامنے آ گیا ہے، وہ ہے کینٹ کا، یعنی کنٹونمنٹ بورڈز کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں 12 دسمبر کو، جس میں 219 جو ہے وہ حلقے ہیں اور 42 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں۔ اس سے بھی یہ نظر آ جائے گا کہ
پارٹیز جو ہے وہ کس حد، لیکن ظاہر ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی جو ہے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم جو ہے نا وہ دیکھا جائے. لیکن اوورآل آپ دیکھیں تو کراچی کینٹ کی بات کریں جہاں پر سیٹس پہلے 32 تھی اب 42 ہو گئی ہیں. راول پنڈی کی بات کریں 33 تھی تو 37 ہو گئی ہیں. لاہور کی 20 ہی ہیں. اسی طرح ایبٹ آباد کی 9 کی بجائے اب 14 ہو گئی ہیں. تو یہاں پر اوورآل صورتحال کینٹ کی بات کریں تو تحریک انصاف کو ابھی برتری حاصل ہے. اور کیونکہ جنرل الیکشن میں بھی یہاں کینٹس میں جہاں پہ بھی ہوا وہاں پہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اچھا ووٹ بینک لیا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ مبینہ طور پر ایک الزام یہ بھی نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جناب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے تو اس لیے جتنے بھی کینٹ ہیں وہاں پر تحریک انصاف کو ووٹ پڑتا ہے, وہاں پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں. لیکن اینی ہو یہ تو ایک دونوں پارٹیز کا آپس میں مبینہ طور پر ایک دوسرے کے خلاف ہے. لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو بھی پارٹی جو ہے وہ اپنی منشور اور اپنا پینل اتارے گی تو ڈیفینیٹلی عوام جو ہے وہ اس کو ووٹ دے گی. تو ہمیں امید ہے کہ یہ جو پنجاب میں بھی تبدیلی لائی گئی ہے, کے پی کے میں بھی اور اسلام آباد میں بھی ایک ماڈل سسٹم لایا جا رہا ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی 2023 میں اس کا فائدہ پارٹی اٹھا سکتی ہے. اور اگر یہ اسی طریقے سے بلیک میل ہوتے رہے ایم پی ایز ایم این ایز کے تھرو اور ڈیلیور نہ کر سکے, آپ کے سامنے ہے اسلام آباد میں گزشتہ 3 سالوں میں کچھ بھی ڈیلیور نہیں ہو سکا. سیکٹرز میں جو اسلام آباد میں سی ڈی اے کے انڈر سیکٹر ہیں وہاں پر بھی اسٹریٹ لائٹ, صاف پینے کا پانی ابھی تک میسر نہیں ہے. آپ رورل ایریاز کی تو بات ہی نہ کریں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے سی ڈی اے کے سیکٹر ہی نہیں ہے. اور وہاں پر عوام جو گھروں میں جو جن کے اپنی پراپرٹی ہے وہ بجلی کا میٹر نہیں لگا سکتے, ان کو گیس کی سہولت موجود نہیں ہے, وہاں پانی بھی نہیں موجود. اور یوں یہ اسلام آباد کا جو ماڈل جس کو بنانا تھا 22 لاکھ آبادی کو بھی پراپر طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. تو اس لیے اب یہ وقت آ گیا ہے اور آخری 2 سال رہ گئے ہیں کیونکہ مزید ایک طرف مہنگائی آپ دیکھیں عروج پہ ہے, تحریک انصاف پہ یہ سب سے زیادہ جو ہے کریٹیسائز یہی کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک عمران خان اس معاملے میں بالکل ایبسولوٹلی جو ہے وہ فیل ہوئے ہیں کہ وہ عوام کے جو اندر جو مہنگائی ہے وہ نہیں کر سکے, کم نہیں کر سکے, اور ایک عوام کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے ایک بڑے بڑے انٹرنیشنل بہت زیادہ کام ہوئے ہیں جناب, وہ فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے, یہ چیزیں ہیں, لیکن یہ کب تک کیش کی جائیں گی؟ عوام یہ سمجھتی ہے کہ جب تک عوام کو گراس روٹ لیول پر چیزیں نہیں ملیں گی, وہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور, اس کے بعد نون لیگ کا دور, اب وہ لگتا ہے کہ سارے لوگ پچھلے دور بہتر تھے, اب یہ دور بہتر نہیں ہے. آٹا سے لے کے تمام اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں اگر دیکھیں تو گزشتہ 5-6 سالوں میں وہ تقریباً ڈبل سے بھی زائد ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے ایک طرف جو ہے وہ لنگر خانے بھی کھولے جا رہے ہیں, لیکن جو ہے وہ پراپر جو بیوروکریسی کو کرنا چاہیے, جو لوکل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا. سرکاری ریٹ لسٹ موجود ہے, ریٹ لسٹ پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا اور اس پر کوئی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں قانون تو بہت موجود ہوتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. تو اسی طرح اب اسلام آباد کا بھی آ گیا جناب کہ بہت اچھا ماڈل ہے, پنجاب کا بھی ماڈل بہت اچھا ہے, کے پی کے کا بھی ماڈل اچھا ہے, اور اگر اچھی طریقے سے یہ ماڈل امپلیمنٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ عوام کے لیے, باقی صوبوں کے عوام بھی پھر یہی ڈیمانڈ کرے گی. اور اس طریقے سے جہاں پر تحریک انصاف کی ووٹ بینک نہیں بھی ہے تو وہاں پر بھی تحریک انصاف آسانی سے وہاں پر ایک اچھا ماڈل پیش کر کے عوام کے درمیان جو ہے وہ پیش کر سکتی ہے. ادروائز گلگت بلتستان کا الیکشن ہو یا کشمیر کا الیکشن ہو, یہ ڈیفینیٹلی جو بھی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہ آسانی سے الیکشن وہاں نکالتی ہے. وہ ایم کیو ایم کا دور آپ دیکھ لیں جب مشرف کے ساتھ تھا, وہ کاف لیگ کا دور دیکھ لیں, وہ آپ اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں, نون لیگ کا دور دیکھ لیں, تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف نے جو ہے نا وہ جو ہے وہ صوبوں میں الیکشن جو ہے جیتے ہیں. تو اب اسلام آباد یعنی فیڈرل, کے پی کے پنجاب, گلگت بلتستان, اے جے کے, یہ تمام حکومتیں تحریک انصاف کے پاس ہیں. اور تحریک انصاف اگر یہاں بلدیاتی الیکشن نہیں کروا سکتی تو پھر, اور مہنگائی کا کنٹرول نہیں ہو سکتا تو پھر اس سے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو کیا ڈیلیور کیا گیا؟ پھر تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ صرف فیسز چینج ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں چینج ہوتا, بلکہ بدترین جو ہے وہ حالات بنتے جائیں گے اگر اس طرح چلتا رہا. ابھی تک اتنا ہی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کلک کیجئے تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ ہو سکے, اور اپنے کومنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے. بہت شکریہ.